اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہاں سے آج ہم نے پڑھنا ہے ضرب اللہ مثلا عبدا مملوکا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستوون الحمد لله بل اکثرهم لا يعلمون۔ یہ ماقبل کی جو آیات تھی میں نے آپ حضرات کو بتا دیا تھا کہ اس کے اندر جو ہے وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا، کہ وہ عبادت کرتے ہیں اللہ کے علاوہ ما اس چیز کی لا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا مِنَ السَّمَاوَاتِ، کہ وہ مالک نہیں ہیں ان کے لیے رزق کے، من السماوات نہ آسمانوں سے، والارض نہ زمین سے، شیئن کچھ بھی، ولا یستطیعون اور نہ ہی وہ اس کے اوپر استطاعت رکھتے ہیں۔ یعنی یہ بتوں وغیرہ کی قریش مکہ عبادت کیا کرتے تھے اور ان کو اپنا معبود مانتے تھے، بلکہ معبود برحق تو وہ اللہ کو ہی مانتے تھے، لیکن بتوں کو اللہ کا سفارشی بناتے تھے۔ یعنی وہ یہ کہتے تھے کہ یہ بتوں وغیرہ کے ذریعے جو ہے ہمارے تمام معاملات جو ہیں یا تمام کام جو ہیں وہ حل ہو جاتے ہیں، اور انہیں کو ہی اپنا یہ مالک سمجھتے تھے، اور انہیں کو ہی کیا نام ہے عارضی طور پر اپنا خدا سمجھتے تھے کہ ان کے ذریعے جو ہمارے کام پورے ہوتے ہیں۔ اور آخر میں یہ ادھر بات ہوئی تھی کہ فلا تضربوا، وہ اللہ تعالیٰ کے لیے وہ مثالیں بیان کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرمانے کہ ان اللہ یعلم، کہ بے شک اللہ تعالیٰ جانتا ہے، وانتم لا تعلمون اور تم نہیں جانتے۔ اس کے بعد آگے اللہ رب العزت نے ایک مثال دے کر سمجھایا کہ ضرب اللہ مثلا عبدا مملوکا، کہ بیان کرتا ہے اللہ تعالیٰ مثالاً ایک مثال، عبداً ایک غلام کی، مملوکاً جو کسی کی ملکیت میں ہوتا ہے، لا یقدر علی شیء، کہ وہ قادر نہیں ہوتا کسی بھی چیز پر، یعنی وہ جو تمام چیزیں ہوتی ہیں وہ اس کے مالک کی ہوتی ہیں۔ ترجمہ سن لیں پھر دیکھتے ہیں۔ وَمَن رَزَقْنَاهُ، اور ہم نے اس کو رزق عطا کیا ہے، منا اپنی طرف سے، رزقاً حسناً ایک اچھا رزق، فَهُوَ يُنْفِقُ، پس وہ خرچ کرتا ہے، منہ اس سے، اس رزق سے، سرًا پوشیدہ طور پر، وجہراً اور علی الاعلانیہ طور پر بھی، حل یستوون، کیا وہ برابر ہو سکتے ہیں، الحمدللہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، بل اکثرہم لا یعلمون بلکہ ان میں سے اکثر لوگ جو ہیں لا یعلمون وہ جانتے نہیں ہیں۔ اس مثال کے اندر اللہ رب العزت نے دو بندوں کی مثال بیان کی، ایک مالک اور ایک جو ہے مملوک، یعنی اس کا غلام۔ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ ایک جو غلام ہوتا ہے وہ جو ہے اس کے پاس کچھ بھی اختیار نہیں ہوتا، اس کا سب کچھ، چاہے اس کی تجارت ہے یا اس کا کوئی کام ہے یا اس نے کیا نام ہے کچھ انعام حاصل کیے، اس کا سب کچھ اس کے مالک کا ہوتا ہے، اس کو کسی چیز کے اوپر بھی قدرت نہیں ہوتی۔ اور ایک وہ آدمی ہے، یعنی آپ مالک کو سمجھ لیں یا ایک ایسے آدمی کو سمجھ لیں کہ جس کو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ ہم نے اس کو رزق دیا ہے۔ اب وہ رزق کو وہ یہ ایسا نہیں کرتا کہ صندوق کے اندر جو ہے پیسے وغیرہ اور مال وغیرہ کو جو ہے وہ اکٹھے کر کے رکھ رہا اور جمع کر رہا ہو، بلکہ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ ہم نے اس کو رزق دیا، اور وہ اس رزق کو اللہ کے راستے کے اندر جو ہے وہ پوشیدہ طور پر بھی خرچ کرتا ہے، یعنی چھپ کر بھی صدقہ دیتا ہے، خیرات زکوٰۃ کرتا ہے، اور علی الاعلانیہ طور پر بھی کہیں پر اگر کوئی کیا نام ہے کسی چیز کی ضرورت پڑ رہی ہو تو اللہ کے راستے کے اندر یہ جو ہے وہاں پر بھی پیسے وغیرہ اپنا مال کو جو ہے خرچ کرتا ہے۔ تو فرمایا کہ ایک ایسا آدمی جس کے پاس کچھ نہیں ہے یا جو کسی چیز کا مالک نہیں ہے، اور ایک ایسا آدمی جس کے پاس تمام اختیارات ہیں، تو کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ فرمایا کہ یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ تو یہ قریش مکہ یہ جو بتوں کو اللہ کا سفارشی کہا کرتے تھے، تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تمہارا یہ کہنا کہ یہ بت جو ہیں اللہ کے وزیر ہیں یا اللہ کے سفارشی ہیں اور ہمارے سارے کام جو ہیں وہ اللہ تک یہ پہنچاتے ہیں اور ان کے ذریعے سے ہمارے کام ہوتے ہیں، تو تمہارا یہ کہنا بھی بے سود ہے کہ یہ جو ہے اللہ کے برابر بھی نہیں ہو سکتے، اور نہ ہی اللہ رب العزت نے ان کو کوئی حصہ دیا ہوا ہے وزارت کا یا کسی چیز کا کہ تم جو ہے میرے پاس آؤ اور میں جو ہے تمہاری سفارش کو قبول کروں گا، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ الحمدللہ تمام تعریفیں اللہ رب العزت کی ہیں، بل اکثرہم بلکہ ان میں سے اکثر لوگ جو ہیں لا یعلمون وہ جانتے یعنی نہیں ہیں۔ یعنی آپ کے تمام
تمام دفعہ بھی بار بار بتا دینے اور بار بار ان کو سمجھا دینے کے بعد بھی اور معجزات دکھا دینے کے بعد بھی پھر بھی یہ لوگ جو ہیں جانتے اور سمجھتے نہیں ہیں۔ اور اس کے بعد ایک اگلی آیت کے اندر پھر اس طرح کے ایک دو آدمیوں کی مثال اللہ رب العزت بیان فرما رہے ہیں کہ وضرب اللہ مثلا الرجل، کہ بیان کرتا ہے اللہ رب العزت مثال رجلین، دو آدمیوں کی، احدہما ابکم، ان دو آدمیوں میں سے ایک آدمی ایسا ہے کہ ابکم گنگا ہے، لا يقدر على شيء، وہ قادر نہیں ہے کسی چیز کے اوپر، وہ کل علی مولا، اور وہ جو ہے اپنے مولا پر بوجھ ہے، بھاری وزن ہے یا بوجھ ہے، اینما یوجہ، کہ وہ مالک جو ہے اس کو جہاں کہیں یوجہ بھیجتا ہے تو لا یاتی بخیر، وہ خیر نہیں لاتا، یعنی جہاں پر بھی وہ جو اس کا غلام ہے یا جو آدمی اس کا ملازم ہے، تو وہ مالک جو ہے اس کو جہاں بھی بھیجتا ہے تو وہ خیر کے ساتھ نہیں آتا، مطلب یہ کہ وہ کوئی نقصان کر کے آتا ہے، یا جو ہے وہ کام جو ہے وہ درست کر کے نہیں آتا، بلکہ اس کے اندر کوئی نہ کوئی یہ وہ خرابی ہوتی ہے۔ تو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ حل یستوی ہوا، کیا وہ برابر ہو سکتا ہے اس آدمی کے کہ یامر، جو حکم دیتا ہے بالعدل، انصاف کا، وہ علی صراط مستقیم، اور وہ ہے بھی سیدھے راستے کے اوپر۔ اس کے اندر بھی اللہ رب العزت نے دو باتیں بیان کر دی کہ ایک آدمی وہ ہے کہ جس کو اپنا مالک حکم دیتا ہے تو وہ جو ہے مالک کے اوپر ایک قسم کا بوجھ ہے، اور یعنی مالک کا کوئی کام بھی اگر مالک اس کو کسی کام کا کہتا ہے تو وہ اس کا کوئی بھی کام صحیح نہیں کر کے آتا، بلکہ یہ الٹ کر کے آتا ہے، اور کام کے اندر یہ کوئی نہ کوئی غلطی ہوتی ہے، یا کام جو ہے وہ اس کے اندر خرابی پیدا کر کے آتا ہے، مطلب یہ کہ درست کر کے نہیں آتا۔ اب ایسے آدمی سے مالک ایک دن تنگ ہی ہو جائے گا اور اس کو چھٹی دے گا اور کہے گا کہ تو جب میرے کام کا نہیں ہے تو تیرے رکھنے کا یہاں پر فائدہ کیا۔ اور ایک وہ آدمی ہے جو بالکل ہر بات مثال کے طور پر اپنے مالک کی مانتا ہے، تو کیا، اور وہ ہے بھی کام بھی ٹھیک کر رہا ہے اور وہ ہے بھی سیدھے راستے پر، تو کیا یہ دونوں برابر؟ فرمایا کہ نہیں برابر ہو سکتے، یعنی جو ایک گنگا اور ایک وہ آدمی جو بالکل تندرست بھی ہے، ٹھیک بھی ہے، سیدھے راستے پر چلنے والا بھی ہے، تو جس طرح یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے، اور اسی طرح جو ہے کافر اور مسلمان بھی برابر نہیں ہو سکتے، اللہ رب العزت نے بھی ان کے درمیان جو ہے وہ فرق پیدا کر دیا ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ اس کے بعد اگلی آیات جو ہے اس کے اندر اللہ رب العزت جو ہے پھر یہ بیان فرما رہے ہیں کہ وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ کے لیے آسمان اور زمین کی غیب کہتے ہیں کہ ایسی باتیں جو چھپی ہوئی ہوتی ہیں، یعنی چھپی ہوئی باتیں جو آسمانوں کے اندر ہیں اور یہ جو زمینوں کے اندر ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے علم کے اندر ہیں، اللہ تعالیٰ ہی ان کو جانتا ہے۔ وما امر الساعۃ الا کلمح البصر، اور جو کیا نام ہے امر نہیں ہے قیامت کا، یعنی قیامت کا حکم نہیں آ سکتا مگر آنکھ جھپکنے کے برابر ہے، یعنی قیامت جو ہے اگر اللہ رب العزت چاہیں تو وہ فوراً ہی، یعنی جس طرح آنکھ جس طرح جھپکتی ہے، تو اسی طرح جس طرح آنکھ انسان کی جھپکتی ہے تو یہ قیامت بھی اس طرح آ جائے گی، اور ان کو پتہ بھی نہیں چلے گا، اور یہ سوچتے رہیں گے کہ ہم جو ہے یہ اچانک ہمارے اوپر کیا ہو گیا ہے، تو بلکہ جس وقت جو قیامت کا ٹائم جو وقت مقرر ہے، اللہ رب العزت جو ہے وہ اسی کے اوپر اسی وقت کے اندر، اسی ٹائم کے اندر جو ہے وہ قیامت کو لے کر آئیں گے، اور اس وقت کے اندر جو ہے وہ ذرا برابر بھی نہ کسی قسم کی تاخیر ہوگی اور نہ ہی کسی قسم کی تقدیم ہوگی، جو وقت اللہ نے مقرر کر دیا تو اس وقت جو ہے جب قیامت آ جائے گی تو پھر جو ہے تم منہ دکھانے کے قابل بھی نہیں رہو گے، اور تمہیں یہ پتہ بھی نہیں ہوگا کہ اب ہم کیا کریں۔ ٹھیک ہو گیا۔ یعنی جس طرح ایک آنکھ جھپکتی ہے، بلکہ اللہ رب العزت جیسے آنکھ جھپکنی ہے، یہ ہمیں نظر آ رہا کہ آنکھ جھپکتی ہے، اس سے بھی جلدی اگر اللہ رب العزت قیامت کو لے کر آنا چاہیں تو اللہ رب العزت قیامت کو لے کر آ سکتے ہیں، اس کے اندر جو ہے وہ
کوئی بھی تاخیر نہیں کی جا سکتی، لیکن ایک وقت اللہ نے مقرر کر دیا، اسی وقت کے اوپر ہی آئے گی۔ وما امر الساعۃ، اور قیامت کا کام تو ایسے ہی ہے، کلمح البصری، جیسے آنکھ جھپکے، کلم کہتے ہیں لپکنا جھپکنا، اور البصر نگاہ کو، یا او ہوا اقرب، یا اس سے بھی زیادہ قریب، یا اس سے بھی زیادہ جلدی۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالی جو ہے وہ تمام چیزوں کے اوپر جو ہے وہ قدرت رکھنے والا ہے، وہ قادر ہے۔ اس کے بعد آگے اللہ رب العزت جو ہے پھر اپنی جو ہے کیا نام ہے نعمتوں کا ذکر فرما رہے ہیں، اور اس کے بعد انسان کو یہ سمجھا رہے ہیں کہ اے انسان، تیرا بچپن کس طرح تھا، اور وہ اس وقت کو یاد کر جب تو پیدا ہوا تھا، اور تیرا پیدا ہونے کے بعد جو ہے نہ تو کھا سکتا تھا، نہ تو پی سکتا تھا، نہ تو چل سکتا تھا۔ تو یہ ان آیات کے اندر جو ہے آگے اس بارے میں اللہ رب العزت ذکر فرما رہے ہیں کہ واللہ اخرجکم، کہ وہ اور اللہ رب العزت نے اخرجکم، تم کو نکالا، من بطون امہاتکم، تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے، یعنی پیٹ سے، تمہاری ماؤں کے پیٹ سے اللہ رب العزت نے تم کو نکالا، لا تعلمون شیئا، تم نہیں جانتے تھے کچھ، وجعل، اچھا، اور بنایا، لکم، تمہارے لیے، السمع، سماعت کو، رفیق صاحب آپ اپنا مائک بند کر دیں جی۔ واللہ اخرجکم، اور اللہ رب العزت نے اخرجکم، تمہیں نکالا، من بطون امہاتکم، تمہاری ماں کے، تمہاری پیٹ سے، لا تعلمون شیئا، تم اس وقت کچھ بھی نہیں جانتے تھے، وجعل لکم السمع، اور بنایا تمہارے لیے کانوں کو، والابصار، اور آنکھوں کو، والافئدہ، اور دل کو، لعلکم تشکرون، تاکہ تم جو ہے شکر گزار بندے بن جاؤ، تم جو ہے ناشکر نہ بنو۔ اس آیت کے اندر بھی اللہ رب العزت جو ہے وہ اپنی نعمتوں کا اظہار فرما رہے ہیں کہ تمہارا پہلے وجود بھی نہیں تھا، پھر کیا نام ہے ہم نے تمہیں ماں کے پیٹ سے پیدا کیا ہے، تمہیں ماں کے، اب باپ کا ماں کا یہاں پر اس وجہ سے ذکر کیا کہ کیونکہ بچے کی یا بچی کی تخلیق کے اندر دونوں کا عمل دخل ہوتا ہے، چونکہ ماں کے پیٹ کے اندر جو ہے وہ زیادہ دیر بچہ رہتا ہے، اور جتنی بھی پروسیس ہوتا ہے، یا جتنی بھی مشقتیں اس وقت ہو رہی ہوتی ہیں وہ ماں کو ہو رہی ہوتی ہیں، تو اللہ رب العزت نے یہاں پر ماں کا اس وجہ سے ذکر کیا کہ ماں جو ہے وہ باپ سے زیادہ مشقتیں اٹھانے والی ہوتی ہے، تو اس وجہ سے یہاں پر ماں کا ذکر کیا کہ من بطون امہاتکم، تمہاری ماؤں کے پیٹ سے، لا تعلمون شیئا، تم اس وقت کچھ بھی نہیں جانتے تھے، یعنی جب تمہیں پیدا کیا، اب تم جو ہے اس وقت کچھ بھی تمہیں علم نہیں ہے، اور بعض تو ایسی چیزیں اللہ رب العزت نے تمہیں سکھا دی ہیں جو تمہارے ماں باپ بھی تمہیں نہیں سکھا سکتے تھے۔ مثال کے طور پر جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے بعد جو ہے وہ روتا ہے، اب رونا جو ہے یہ کس کی طرف سے؟ اللہ رب العزت کی طرف سے، کہ یہ بچہ رو رہا ہے، یا تو اس کو کوئی تکلیف ہے، یا یہ اس کو کوئی پریشانی ہے، یا اس کو پیاس لگی ہے، یا یہ کچھ کھانے کا مانگ رہا ہے، تو یہ ماں تو سمجھ جاتی ہے بچے کو کیا چاہیے، لیکن یہ جو رونا سکھایا ہے یہ اللہ رب العزت نے سکھایا ہے، نہ اس بچے کو ماں سکھا سکتی تھی نہ باپ سکھا سکتا تھا۔ دوسری بات کہ بچہ جو ہے ماں کا دودھ پیتا ہے، اب یہ ماں کے جو پستان ہوتے ہیں اس کو بچے کا منہ لگنا، اور بچے کا وہاں سے دودھ پینا، اور ماں کے پستانوں میں اللہ رب العزت نے جو دودھ جاری کر دیا ہوتا ہے، تو اس کے بعد جو ہے اب بچہ جو ہے وہاں سے دودھ پیتا ہے، اور کیا نام ہے خود بخود کیا نام ہے وہاں سے دودھ پیتا ہے۔ اگر اللہ رب العزت جو ہے یہ بات اس کو نہ سکھاتے تو ماں باپ جو ہے اس کو کس طرح کیا نام ہے سکھا سکتے تھے، اور کس طرح اس کو دودھ پلا سکتے تھے؟ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تمہیں اللہ رب العزت نے وہ چیزیں سکھائی ہیں کہ لا تعلمون شیئا، جن کو تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے، اور اس کے بعد فرمایا کہ وجعل لکم السمع، اور اللہ رب العزت نے تمہارے لیے بنائے کان، والابصار، اور آنکھیں، والافئدہ، اور دل، یعنی اللہ رب العزت نے پہلے تو یہ تھے کہ تمہاری سماعت، یعنی تم نہیں سن سکتے تھے، سمجھ سکتے تھے، اللہ رب العزت نے یہ کان بھی تمہارے لیے مقرر کیے تاکہ تم اس کے ذریعے سنو، سمجھو، بڑے ہو، دیکھو، اور افئدتن کا مطلب ہوتا ہے دل، یعنی دل
اور آنکھوں اور دماغ کے ساتھ جو ہے ان تمام چیزوں کی طرف غور و فکر کرو، لعلکم تشکرون، تاکہ تم جو ہے وہ شکر گزار بندے بن جائے، تم جو ہے اس کی ناشکری نہ کرو۔ تم یہ صرف سوچ لو کہ یہ آنکھیں دی ہیں یہ کس نے دی ہیں، یہ ناک دیا ہے یا کان دیا ہے یا دل دیا ہے، تو یہ دینے والی ذات کون ہے؟ جب تم سوچو غور و فکر کرو گے، سوچو بچار کرے گے، تو تمہیں اس دنیا کے اندر اور کوئی نہیں ملے گا سوائے اللہ رب العزت کے۔ اس کے بعد آگے فرمایا کہ اولم یرو الی الطیر مسخرات فی جو السماء، کیا وہ دیکھتے نہیں ہیں پرندوں کی طرف، مسخرات کہ مسخر کیا ہے، فی جو السماء آسمانوں میں، ما یمسکہن، وہ کیا نام ہے نہیں تھام سکتا ان کو کوئی اور، الا اللہ مگر سوائے اللہ کے، ان فی ذلک لآیہ لقوم یؤمنون، بے شک اس میں نشانیاں ہیں، لقوم ایسی قوم کے لیے، یؤمنون جو ایمان رکھتے ہیں، جو یقین رکھتے ہیں۔ ان آیات کے اندر بھی اللہ رب العزت جو ہے ہمیں یہ بات سمجھا رہے ہیں کہ اب پرندے ہیں یہ اڑتے ہیں زمین سے اوپر، یعنی آسمانوں میں اڑتے ہیں، اب ان کو جو ہے نیچے کوئی اس طرح کی کوئی ٹیک والی چیز نہیں ہے جو ان کو تھامے رکھے اور جس کے اوپر جو ہے یہ چل کر یا اڑ کر یہ جا رہے ہوں، بلکہ یہ بالکل فضا کے اندر جو ہے یہ اڑ رہے ہوتے ہیں، اور ان کو کوئی اور تھامنے والا بھی نہیں ہوتا، ان کو کوئی اور روکنے والا بھی نہیں ہوتا، مگر سوائے تھامنے والی ذات جو ہے وہ اللہ رب العزت کی ہے۔ اے قریش مکہ، تم ان چیزوں کی طرف بھی دیکھو اور غور و فکر کرو اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لے کر آؤ۔ اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو پھر جو ہے ان فی ذالک لآیۃ لقوم یؤمنون میں سے آپ نہیں آنے والے، یعنی تمہارے اندر عقل ہی نہیں ہے کہ تم جو ہے ان چیزوں کو سوچو اور اس کی تدبیر کرو اور اس کے بعد جو ہے کیا نام ہے تم جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لے کر آؤ۔ جو بندہ یقیناً ان کو سوچے گا اس کے بعد جو ہے اس کو خود ہی پتہ چل جائے گا کہ نہیں، اس کو بنانے والی ذات کوئی نہ کوئی تو ہے۔ ہاں، ایک جگہ پر میں پڑھ رہا تھا کہ کل قیامت والے دن اگر کوئی ایسا بندہ بھی اللہ کے سامنے یہ واقعہ غالباً سنا تھا کسی استاد صاحب سے کہ اگر قیامت والے دن کوئی ایسا شخص بھی اگر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے کہ مجھ تک جو ہے آپ کا کوئی نبی نہیں آیا، یا مجھ تک جو ہے کیا نام ہے لا الہ الا اللہ کی دعوت نہیں پہنچی، تو اللہ رب العزت جو ہے اس کا اس وقت بھی کیا نام ہے یہ عذر قبول نہیں فرمائیں گے۔ اللہ رب العزت اس سے یہ پوچھیں گے کہ آپ دنیا کے اندر رہتے تھے اور دنیا کے اندر آپ دیکھتے تھے کہ آسمان سے پانی برس رہا ہے اور سورج جو ہے وہ ایک روزانہ جو ہے وہ ایک طرف سے نکلتا ہے اور شام کو جو ہے وہ دوسری طرف کے اندر چھپ جاتا ہے، اور اس کے بعد چاند نکلتا ہے وہ بھی چھپ جاتا ہے، ہوائیں چلتی ہیں اور سمندر اتنا بڑا دریا یا سمندر اس کے اندر کشتیاں چل رہی ہیں، یہ تمام چیزوں کے دیکھنے کے باوجود بھی تیرے ذہن کے اندر یہ بات بھی نہیں آئی یا تیرے دل نے اتنا بھی نہیں سوچا کہ اس کو کوئی نہ کوئی تو بنانے والی ذات ہے؟ ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ کیا نام ہے بغیر کسی ٹیک کے جو ہے آسمان جو ہے یا بغیر کسی ستون کے یہ اوپر جو ہے اللہ رب العزت نے آسمان کر دیا ہے، اور زمین کو جو ہے پانی کے اوپر اللہ رب العزت نے قائم کر کے اس کے اوپر پہاڑ گاڑ دیے ہیں، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو ان تمام چیزوں کو دیکھنے کے بعد تیرے ذہن میں کم از کم اتنا بھی نہیں آیا کہ اس کو کوئی نہ کوئی تو بنانے والی ذات ہے؟ تو اللہ رب العزت جو ہے اس کا اس وقت بھی یہ کیا نام ہے قبول نہیں فرمائیں گے یہ عذر۔ اس کے بعد فرمایا کہ واللہ جعل لکم من بیوتکم سکنا، اور اللہ رب العزت نے بنایا تمہارے لیے من بیوتکم تمہارے گھروں کو سکن سکون، وجعل لکم اور بنایا تمہارے لیے من جلود الانعام، من جلود الانعام چوپاہوں کی کھالوں کو، جلود کہتے ہیں کھال کو، بیوتن کا مطلب ہوتا ہے ایسا گھر، تستخفونہا، تستخفون کا مطلب ہوتا ہے کہ جو عارضی ہے، یا جو تستخفون بولتے ہیں جو ہلکا پھلکا ہے، اور تستخفون یوم ظعنکم و یوم اقامتکم، اور جس کو تم جو ہے وہ سفر کے اندر بھی لے کر جاتے ہو
اور ویوم اقامتکم، اور جس کو تم جو ہے حالت مقیم کے اندر بھی اس کا استعمال کرتے ہو۔ اس کے بعد جو اگلی آیت، ومن اصوافها واوبارها واشعارها اثاث ومتاع الہن، اور ان کے اون اور ان کی جو روئی ہیں، ومن اصوافها، اور ان کے اون، واوبارها، اور ان کی روئیں، واشعارها، اور ان کے بال، اساسا بنیاد ہیں، ومتان، اور منافع ہے، الہین ایک وقت تک۔ یہ اس کا ترجمہ ہو گیا۔ یہاں پر اللہ رب العزت نے یہ بات بیان فرمائی کہ وَجَعَلَ لَكُم مِّن بُيُوتِكُمْ سَكَنًا، کہ اللہ رب العزت نے تمہارے گھروں کو جو ہے تمہارے لیے سکون کا جو ہے وہ ذریعہ بنایا ہے، یا سکون کا جو ہے وہ ٹھکانہ بنایا ہے۔ ما یمسکہن الا اللہ کا مطلب یہ ہے کہ وہ نہیں تھامے گا، یعنی کوئی ایک بھی، یعنی کوئی بھی نہیں تھام سکتا مگر اللہ کے، یعنی اللہ ہی جو ہے وہ ان کو تھامنے والی ذات ہے، کوئی اور نہیں ہے جو ان کو تھام سکتا ہو۔ ٹھیک ہے، ان کو کوئی بھی نہیں تھام سکتا مگر سوائے اللہ کے، یعنی وہ پرندے جو ہیں ہوا کے اندر اگر اڑ رہے ہیں یا وہ کر رہے ہیں، تو وہ اگر اللہ تعالیٰ جو ہے ان کو تھامے تو اللہ کے علاوہ جو ہے کوئی اور بندہ جو ہے وہ ان کو نہیں تھام سکتا۔ اس کے بعد جو ہے کہ اللہ رب العزت نے یہاں پر یہ کیوں فرمایا کہ تمہارے لیے تمہارے گھر کو سکون بنایا، یعنی جب آدمی تھکا ہوتا ہے اور سارا دن کام کاج کے اندر مصروف ہوتا ہے، اور اس کے بعد اگر اس کے پاس اپنا گھر نہیں ہے، ٹھکانہ نہیں ہے، تو وہ بڑی پریشانی کے اندر ہوتا ہے، بڑی مشکل کے اندر ہوتا ہے کہ کم از کم کاش میرے پاس ایک کمرہ ہی ہوتا، میرے پاس کوئی رہنے کی جگہ ہی ہوتی جہاں پر بندہ جا کر سکون سے آرام کر لے اور اپنی نیند پوری کر لے، یا اپنی تھکاوٹ جو ہے وہ اتار لے۔ لیکن جس آدمی کے پاس کوئی گھر ہوتا ہے، کوئی کمرہ موجود ہوتا ہے اس کے پاس، اس کے رہنے کی جگہ، تو وہ بڑا جتنا بھی تھکا ہوا ہو، لیکن اس کو یہ پتا ہوتا ہے، ذہن کے اندر یہ سوچ رہے تھے کہ بس ابھی میں گھر کو پہنچنے والا ہوں، اور گھر پہنچ کر ہی میں آرام کرتا ہوں اور سکون کرتا ہوں۔ تو یعنی اس کے ذہن کے اندر یہ بات ہوتی ہے کہ میرے لیے گھر ہی ایک اطمینان کی جگہ ہے، ایک آرام کی جگہ ہے، ایک سکون کی جگہ ہے، میں جو ہے وہاں پر جو ہے وہ سکون کرتا ہوں، کروں گا، اور جو ہے آرام کروں گا، اور اس سے جو ہے اس کے جو کیا نام ہے جو تھکاوٹ ہے یا جو اس کی پریشانی ہے، وہ جو ہے سارے دن کی جو تھکاوٹ ہے وہ اس کی ختم ہو جائے گی، اور وہ جو ہے بالکل اطمینان کے ساتھ اپنے گھر کے اندر جب آ جائے گا تو وہ جو ہے کیا نام ہے سکون محسوس کر لے گا۔ ٹھیک ہو گیا۔ باقی جو ہے انشاءاللہ اگلی کلاس کے اندر ہم پڑھیں گے۔ جزاک اللہ خیرہ۔ یہ انشاءاللہ کل سے پھر جو ہے ہم یہاں سے واللہ جعل لکم مما خلق سے جو ہے آگے انشاءاللہ ہم پڑھیں گے۔